بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے زیادہ رحمان رحیم اور کریم ہے۔ جی تو پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے مختلف تلمیحات کو سمجھنے کا، کیونکہ آپ کی غزل کی تشریح میں اور نظم کی تشریح میں عموماً یعنی ان کے اشعار کے اندر جو ہے وہ عموماً شاعر حضرات جو ہے وہ کسی نہ کسی تلمیح کا استعمال کر دیتے ہیں، اور اس تلمیح تک پہنچنے کے لیے یعنی اس واقعے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں پورے واقعے کو جاننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس پورے واقعے کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ اپنے شعر کی تشریح بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اور اس واقعے کو، اس مثال کو جو ہے وہ اپنی آج کل کی زندگی کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکیں گے۔ اس لیے ان واقعات کو جاننا ضروری ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم جس تلمیح کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ عموماً پیپر میں ایک شعر آتا ہے اور اس میں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کون سی تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ پہلے شعر سنیں، پھر واقعہ آپ کو بتایا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ کون سی تلمیحات کا استعمال اس میں ہوا ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب چاہے یوسف کیا ہے، کون سی صدا آتی ہے، اور دوست تھوڑے ہونا اور بھائی زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے ہمیں پورا واقعہ جاننا پڑے گا۔ پہلے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پیارے تھے، کیونکہ بہت خوبصورت بھی تھے اور عادات یعنی سیرت بھی بہت نیک اور اعلیٰ تھی۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور بچوں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وفات پا چکی تھی، تو اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن بچوں، ہوا کیا کہ جس طرح آج کل ہمارے اندر بھی جو ہے دوسروں کے خلاف انات، حسد، بغض پایا جاتا ہے، تو یہ چیز وہاں اس وقت اس معاشرے میں بھی موجود تھی۔ ان کے جو باقی 11 بھائی تھے، ان 11 بھائیوں میں سے ایک ان کا اپنا سگا بھائی تھا جس کو بنیامین کہا جاتا ہے۔ باقی جو 10 بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے، اور ان کو یہ محبت جو ہے بہت کھٹکتی تھی۔ وہ کہتے تھے، ان کا خیال یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے والد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ہی پیار کرتے ہیں، ہماری طرف تو توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کے بہانے سوچتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اپنے ابا جان سے اجازت لے کر، ابا جان نے اجازت نہیں دی تھی لیکن بڑی مشکل سے جو ہے وہ منت ترلے کر کے جو ہے انہوں نے اجازت لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کی غرض سے سیر و تفریح کا بہانہ بنایا اور گھر سے باہر لے گئے۔ وہاں لے جا کر جو ہے وہ مارنے لگے، لیکن پھر انہی میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے درمیان جو بات طے ہوئی تھی اس میں یہ طے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ماریں گے نہیں، تو اس لیے تم اس کو مارو نہیں، اپنے وعدے سے نہ پھرو، جو کام کرنے آئے تھے اس کو سر انجام دو۔ خیر، اس بات پر پھر سب کا اتفاق ہو گیا اور انہوں نے ایک رسی کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور وہ واپس آ گئے۔ اب بھائی جب واپس آئے تو وہ واپس آتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر لے آئے۔ والد منتظر تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ ابھی واپس آ جائیں گے، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہیں لائے تو بہت بے چین ہوئے اور پوچھا، میرا یوسف کہاں ہے؟ اب جواب میں ان کا ایک بھائی سامنے آیا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا دیا جس پر خون لگایا گیا تھا کسی بھیڑیے کا، اور ان سے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی دوران یہ کرتا ہمارے ہاتھ آیا، لیکن بھیڑیا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، نگل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مانتا تھا، وہ یہ خبر سن کر نڈھال ہو گئے اور رونے لگے۔ روتے روتے انہوں نے 40 سال گزار دیے، اور بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، یعنی ان کو اب آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بے شمار مصیبتوں میں سے گزرے۔
غلام بنائے گئے، بازار میں بیچے گئے، قید و بند میں رہے یعنی جیل میں بھی بند رہے، اور اس طرح کی بہت ساری مصیبتیں ان پر گزریں۔ اور پیارے بچوں، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس شہر میں بیچے گئے تھے وہیں اس شہر کے حاکم بن گئے، اور یہ بھائی ایک بار پھر جو ہے وہ ان کے در پر گئے۔ وہاں کیا حالات تھی، یہ بات جو ہے وہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے، جو شعر میں نے پڑھا تھا، آتی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ بچوں، چاہے یوسف سے مراد وہ کنواں ہے، چاہ کا مطلب کنواں ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، تو آتی ہے چاہے یوسف سے صدا، کہ اس کنویں سے آواز آتی ہے کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، کہ بھائی تو بہت ہیں، جو بھائیوں کا خیال نہیں کرتے تو دوست کم ہے، کیونکہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی خون کا ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ پھر باقی سب رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اگر دوست سنسیئر، پرخلوص اور اچھا ہو تو۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اس تلمیح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں رابطہ کر لیں، اور نئے آنے والے ساتھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سلسلہ آگے چڑھتا رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔